آج میں آپ کے کلاس میں نظم سے متعلق بات کروں گا۔ 12ویں جماعت کے کتاب میں ایک نظم ہے، نظم کھیتی۔ نظم کھیتی ہے، اس کے شاعر ہیں عمیق حنفی۔ تو سب سے پہلے ہم شاعر عمیق حنفی کے متعلق جانتے ہیں۔ اصل نام عبدالعزیز حنفی، پیدائش میو چھاونی، ضلع اندور، مدھیہ پردیش۔ تعلیم MA، موضوع سیاسیات۔ ملازمت آل انڈیا ریڈیو میں اسٹیشن ڈائریکٹر۔ سبکدوشی کے وقت کا عہدہ اسٹیشن ڈائریکٹر۔ انتقال 1988 دہلی میں۔ پہلا مجموعہ سنگ پیراہن۔ طویل نظم، ایک ہے سندھ باد، 2 ہے شہزادہ، تیسرا سیارگان، چوتھا شب گشت، پانچواں سورۃ الناقوس، چھٹا سلسلۃ الجرس۔ ان کے تنقیدی مضامین شعلے کی شناخت، شعر چیزیں دیگر است۔ آپ کے موسیقی کے استاد رجب علی خان۔ تو پھر ایک بار آپ جاننے کی کوشش یہ کریں کہ شاعر ہیں عمیق حنفی۔ عبدالعزیز حنفی ان کا اصل نام ہے۔ میو چھاونی، ضلع اندور، مدھیہ پردیش میں یہ پیدا ہوئے۔ MA کی تعلیم انہوں نے حاصل کی اور سیاسیات کے موضوع پر MA کیا۔ آل انڈیا ریڈیو میں اسٹیشن ڈائریکٹر کے عہدے پر آپ بحال ہوتے ہیں اور اسی عہدے سے آپ کا ریٹائرمنٹ، آپ کی سبکدوشی ہو جاتی ہے۔ دہلی میں 1988 میں آپ نے انتقال فرمایا۔ پہلا مجموعہ آپ کا نظم کا سنگ پیراہن۔ آپ کے طویل نظموں میں سب سے پہلی نظم سندھ باد، دوسری نظم شہزادہ، تیسری نظم سیارگان، چوتھی نظم شب گشت، پانچویں سورۃ الناقوس، چھٹی سلسلۃ الجرس۔ تنقیدی مضامین شعلے کی شناخت، شعر چیزیں دیگر است۔ رجب علی خان آپ کے موسیقی کے استاد ہیں۔ اس طریقے سے آپ پوائنٹ کو آپ یاد رکھیں، آپ کی یہ مختصر سی سوانح تیار ہو جائے گی۔ اور اگر آپ سے عمیق حنفی کے متعلق سوال ہو رہا ہے تو آپ ان کے جواب اپنی طرف سے عنایت فرمائیے گا۔ اس لیے بار بار میں آپ لوگوں کو اس بات پر زور دے کے کہتا ہوں کہ پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے۔ پوائنٹ کو یاد رکھے، اس سے کسی اپنے ساتھی سے گفتگو کیجیے، انہیں سمجھائیے گا تو آپ کی یادداشت مضبوط رہے گی، گویا کہ آپ کو خود ازبر ہو جائے گی یاد، اور آپ نہیں بھولیں گے، اور امتحان بھی ہو جائے گا آپ کا، ساتھ ساتھ عمیق حنفی کے حالات زندگی کو بھی آپ جانیں گے۔ تو یہ شاعر عمیق حنفی ہوئے۔ اب ان کی نظم کھیتی کے متعلق مختصر طور پہ ہم جانیں۔ نظم کھیتی، شاعر عمیق حنفی۔ نظم کھیتی آزاد نظم ہے۔ وقت سبز کو زرعی بنانے کی ہمیں اجازت مرحمت کرتا ہے۔ سارے انسان وقت کی کھیتی ہیں۔ اس نظم میں مرکزی کردار وقت ہے۔ بدمست پا کر وقت خوش ہوتا ہے۔ خوشحالی کا وقت موقع دیتا ہے۔ سورج کی کرن کی ہمدمی میں وقت ہمیں جھومنے دیتا ہے۔ تمام انسان وقت کے لک میں ہیں۔ شاعر نے نظم کھیتی میں وقت کی اہمیت بتایا ہے اور یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کیا ہے
کہ وقت کے ذریعے ہر انسان اپنے زندگی کے رسی کو سمیٹتا ہے یا اسے وسیع کرتا ہے، یعنی کہ وقت کے ذریعے انسان چلتا ہے، سنورتا ہے، بنتا ہے، بگڑتا ہے۔ سب جو کھیل ہو رہا ہے یہ وقت کا ہی کرشمہ ہے، اور وقت پر ہی آپ نے زور دیا ہے، اور بات بھی صحیح ہے، وقت بہت قابل اہمیت چیز ہے۔ اب وقت کے متعلق آپ یہ جانیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ خلاصہ میں آپ لوگوں کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نظم کھیتی، شاعر عمیق حنفی، نظم کھیتی کا خلاصہ۔ زیر نظر نظم کھیتی عمیق حنفی کی ایک تجرباتی اور مشاہداتی نظم ہے۔ کھیتی باڑی جیسے کمتر چیز کو اپنی نظم کا موضوع بنا کر عمیق حنفی نے اپنے گہرے تجربے اور مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ انسانی زندگی میں عملی و تجرباتی سطح پر وقت انسان سب سے بڑا استاد ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے، جو انسان کسی کے سمجھانے بجھانے پر کوئی بات نہیں سمجھتا ہے تو دیر سے ہی صحیح اسے انسان کو وقت اچھی طرح سمجھا دیتا ہے۔ شاعر کے مطابق وقت کو سنبھلنے اور سدھرنے کا موقع بھی دیتا ہے، ایسا نہیں اچانک اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے، نفرت، محبت، شب و روز کی محنت و مشقت وغیرہ سب وقت کے لقمے ہیں۔ اس نظم میں مرکزی کردار وقت ہے اور انسان وقت کی کھیتی ہے، یعنی انسان کو ابھرنے کا موقع بھی دیتا ہے اور وقت ہی اس کا آخری فیصلہ بھی کر دیتا ہے۔ کل ملا کر یہ دیکھا جائے تو انسان کے لیے وقت سے بڑا کوئی نہیں۔ دنیا کا سارا کھیل وقت کے مطابق ہوتا ہے، اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ عمیق حنفی نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ وقت انسان کا بڑا قیمتی شے ہے، اور کسی نے کہا ہے، وقت سا بڑا دوست، وقت سا بڑا دشمن۔ ہاں، کسی نے کہا ہے، وقت ہی ڈبوئے وقت ہی ترائے، وقت سا دوست نہ وقت سا دشمن۔ پتہ چلتا ہے کہ انسان وقت کے ہی ڈوری سے اپنا پورا کام مکمل کرتا ہے، اور اس میں عمیق حنفی نے ایک جو بات کہی ہے وہ اشارہ کیا ہے، ہمیں بتانے کی اس نے کوشش کی ہے کہ اگر کوئی انسان کا راستہ بے راستہ ہو گیا اور اسے تجربے کے لوگ سمجھاتے ہیں، اسے سنبھلنے کا طریقہ بتاتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، اور بار بار سمجھانے تلقین کرنے پر بھی وہ انسان نہیں مانتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کی جو چکی چل رہی ہے، اس کا پہیہ جو گھوم رہا ہے، وہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ انسان کو وقت سب کچھ سمجھا دے گا۔ کتنے لوگوں کی بات کو وہ نہیں سمجھا، ٹھکرا دیا، لیکن تنہا وقت اسے سب سمجھا دے گا۔ یعنی وقت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور وقت کے پاس وہ کہہ لیجئے پونجی ہے کہ اپنی گرفت میں سب کو لیتا ہے، اور اچھا بھی بناتا ہے، برا بھی بناتا ہے، لیکن انسان کو وقت سنبھلنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ اور جو انسان اس وقت کے چکر سے نہیں سنبھل پاتا ہے، آخر میں انہیں پچھتانا تو پڑے گا ہی۔ اس لیے وقت کی اہمیت کو جاننے کی
कोशिश हम सबों को करना चाहिए। आप तालिब इल्म हैं, आपको भी अपने वक्त की अहमियत को समझना चाहिए। अगर आप अभी जो इम्तिहान आपका नियरेस्ट है, बहुत करीब रह गया है, अगर आपने मेहनत नहीं की, अगर आपने किताब के मुताले को छोड़ दिया तो अंजाम क्या होगा, ये तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं। तो एक बहुत बड़े आदमी से मुलाकात होती है किसकी, कामयाबी की। तो कहा ए कामयाबी सुनो सुनो इधर आओ। कामयाबी आई तो उस इंसान ने पूछा कि तेरा घर कहाँ है। तो कामयाबी ने कहा कि क्यों, आपको मेरा घर मालूम नहीं। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। कहा कि आपकी उम्र इतनी हो गई, आपके बाल सफ़ेद हो गए, आपके जैसे लोग तजर्बाकार होते हैं और आप मेरे घर का पता नहीं जानते हैं। कहा कि अच्छा वो सब बात छोड़ो, मुझे बताओ कि तेरा घर कहाँ है। कहा कि सुनिए, कामयाबी ने कहा कि सुनिए, मेरा घर है मेहनती के घर के बगल में। क्या कहा, मैं मेहनती का पड़ोसी हूँ, मेहनती के घर के बगल में मेरा घर है। कहा कि अच्छा ठीक है। एक रोज़ नाकामी से मुलाकात हुई तो नाकामी से यही बात पूछा, ए नाकामी ये बताओ तेरा घर कहाँ है। तो नाकामी ने कहा कि मेरे घर का पता आपको अब तक मालूम नहीं है। तो सुन लीजिए, मेरा घर जो है वो काहिल के बगल में है, काहिल का मैं पड़ोसी हूँ। मतलब इसका ये हुआ कि कामयाब जो लोग होना चाहते हैं वो मेहनत करें, यानी कामयाबी का घर मेहनत के बगल में, यानी जो कामयाबी चाहते हैं उनको मेहनत करना होगा। मेहनत अगर करेंगे कामयाबी उनके पास होगी। और जो नाकाम होना चाहते हैं, जो काहली करते हैं, जो सुस्ती करते हैं, वह नाकाम होंगे, वो फेलियर होंगे। इसलिए मैं आप तालिब इल्मों से यह गुजारिश करूँगा कि वक्त जो अमीक हनफी की नज़म है और अमीक हनफी ने जो हमें बताया है वो यही बताया है कि वक्त के मुताबिक चलिए, वक्त से गफलत नहीं कीजिए, नहीं तो वक्त आपको खूब समझा देगा। आप लापरवाही करेंगे, अंजाम सबको मालूम है क्या होगा। आप अगर मेहनत करेंगे तो अंजाम बिल्कुल अच्छा और दुरुस्त होगा। और याद रखें, अगर आप उर्दू लिए हुए हैं तो उर्दू आपकी मादरी ज़बान है, उर्दू पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। थोड़ी सी मेहनत आपको बहुत फ़ायदा देगी, इसलिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इसको पढ़िए। और मैं जो ये क्लास कर के आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसको आप अपने मुताले में रखिए। इंशाअल्लाह आपकी बहुत कामयाबी होगी और आगे आपको अल्लाह और कामयाब करे। जब तक के लिए इजाज़त।